ہجرت حبشہ۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ چنانچہ 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ 7 نبوی میں قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک ان سے ہر قسم کا مقاطعہ کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ 10 نبوت میں قریش کے بعض افراد کی کوشش سے یہ معاہدہ ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی ملی۔ اسی سال نصارہ نجران کا ایک وفد مسلمان ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ قریش کی ایذا رسانی اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ الٹا درپے ایذا ہوئے۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے۔ 11 نبوت اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ پنجگانہ نماز فرض ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی۔ چنانچہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ 12 نبوت اس سال اوس و خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ 13 نبوت اس سال مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔